السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اچھا، تو ہم لوگ پڑھے تھے عقیدہ توحید، ہم نے پڑھا ہے پورا تفصیل سے، آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی اب عقیدہ توحید اللہ پر تو یقین کر لیا، لیکن اس کے ہماری زندگی میں کیا اثرات ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، یعنی انسان کی فکر و عمل، سوچ میں اور عمل میں نمایاں اور انقلابی کا مطلب ہوتا ہے ایک چینج جس کو کہتے ہیں، وہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ بھی توحید پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اب آپ اس کو دھیان سے اور سمجھ کے پڑھیے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ عزت نفس۔ اچھا جی، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ عزت نفس کیا ہے؟ اپنی ذات کی اپنی ذات کو جو ہے نا وہ عزت دینا۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، یعنی کہ ہر شے پر وہ قادر ہے، مطلق، یعنی اس کے آگے کوئی بھی، چاہے وہ جن ہے، بشر ہے، کچھ بھی ہے، اور کوئی چیز ہے، کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں۔ اصل سرچشمہ کا مطلب ہوتا ہے سورس، یعنی جہاں سے طاقت نکلتی ہے، تو ایک ہی سرچشمہ ہے، ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اور اس سے پھر وہی انسان جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، قادر مطلق ہے۔ تو اس عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب اللہ پہ یقین کرتا ہے تو پھر وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کو جب پرانے زمانے میں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ پتھر جو ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ کو فتح کیا تو آپ آئے اور آپ نے کیسے بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر جو ہیں وہ خود محتاج ہیں، وہ کیسے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ تو انسان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان پتھروں کے آگے جھکنے سے کی ذلت ہے کہ جب ایک انسان پتھر کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ آپ اس کے سامنے جھکیں اور کچھ مانگیں جبکہ وہ خود محتاج ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی کہ گراں کا مطلب ہوتا ہے مشکل سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اللہ کے آگے وہ ایک سجدہ جو وہ ہزار ایسے سجدوں سے انسان کو رہائی دے دیتا ہے۔ اچھا، پہلا عزت نفس۔ اب یہ ہم پڑھیں انسانی، آپ کو کوسچن ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کے بارے میں بتائیں، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہو گیا عزت نفس، نمبر 2 کیا ہو گیا؟ انکسار۔ انکسار کا مطلب ہے عاجزی۔ عقیدہ توحید نے سے تواضع انکسار پیدا ہوتا ہے۔ تواضع کا مطلب ہے کسی کی آؤ بھگت کرنا، کسی کی خاطر داری کرنا، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ جب ظاہر ہے اس کی اپنی، وہ سمجھتا ہے میری طاقت ہی کوئی نہیں، تو وہ جب کوئی ملتا ہے یا جو بھی اسلام میں ہے کہ کیسے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، مہمانوں کی خاطر مدارت کرنی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو پھر وہ ان سب تقاضوں پہ پورا اترتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت پیدا کر دے گا اور اضافہ کر دے گا، کیونکہ میری اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ یہ صرف ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو یہ مجبور کرتی ہے ایسا سوچنے پہ۔ جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے اندر غرور نہیں آتا، اور تواضع انکساری میں ہی تواضع انکساری ہی زیب دیتا ہے، یعنی اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھے۔ نمبر 2 ہو گیا، اب 2 آپ نے پڑھ لی، عزت نفس، انکسار۔ تیسرا ہو گیا وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔
اور اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہوتی ہے۔ عالمگیر کا مطلب ہے پوری دنیا پر پھیلی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی ایک کے لیے، اگر وہ مسلمان ہے اور اس دائرے میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہیں چین رہتا ہے، جو کہیں دور رہتا ہے، لیکن وہ اس کرۂ ارض پر رہتا ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کا جذبہ ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے، اور وہ ساری خلق، یعنی ساری خلقت، ساری انسانیت خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ یہاں دیکھ لیا آپ نے کہ عقیدہ توحید والا تنگ نظر نہیں ہوتا، اس پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رحمان رحیم پر، جو کائنات کی ہر چیز کا اس کو یقین ہے کہ ہر چیز کا خالق، بنانے والا، پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں محبت اور ہمدردی، کیونکہ وہ عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ اب 3 ہو گئے، اب آپ میں ساتھ دوبارہ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو ایک دم سے یاد ہو جائیں۔ عزت نفس نمبر 1، نمبر 2 انکسار، تیسرا وسعت نظر۔ اب پوائنٹس کو نمبرنگ کے حساب سے یاد رکھیں تو آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، پیپر میں آپ کی بہت ہیلپ ہوگی۔ استقامت و بہادری۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا ہے اور اسی سے ڈرنا ہے، اور اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف۔ فرعون کا آپ کا قصہ یقیناً بچوں نے پڑھا ہوگا کہ فرعون کے بارے میں یہ تھا کہ کیسے اس نے سمجھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور کیسے اس نے کتنا عرصہ جو ہے نا، جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کروا دیتا تھا، اس خیال سے کہ اللہ میں ہوں، کوئی میرے آگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی جو ہے، کیسے وہ، یہ ساری آپ نے سٹوری اگر پڑھی کہ کسی بڑا فرعون، مطلب یہ کہ کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کا خوف بھی اس کے دل سے، جو ایک مومن ہوتا ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کے دل میں نہیں ہوتا وہ خوف، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہادر بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، تو مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے سوا۔ تو نیکسٹ ہو گیا، خواہ وہ بدر و احد کے غزوات ہوں یا حنین و خندق کے، وہ ہر جگہ لا کا مطلب نہیں، لا خوفن، نہیں خوف، علیہم ولا ہم، نہ ان پر کوئی، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون، یعنی کہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ دیکھنا آپ نے یہاں پر یہ پڑھ لیا کہ کیسے وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے 4 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں، انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری۔ یہ میں آپ کی بک سے ریڈ کر رہی ہوں، جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے نا، یہ میں فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ رجائیت اور اطمینان قلب۔ اچھا جی، رجائیت کا مطلب ہوتا ہے امید، رجائیت کا مطلب ہے امید، اور اطمینان قلب۔ ظاہر ہے امید جو ہے وہ ایک، جو بھی شخص، جو بھی مومن اللہ کو مانتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے خود کہ نا امید تو کافر ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو ہر وقت امید اللہ سے لگی رہتی ہے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شارک سے زیادہ قریب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان اللہ بندے کے دل میں خیال تک آتا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور جو سامنے کرتا ہے وہ بھی واقف ہے۔ انسان چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا اللہ سے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ، اور اس کا فضل و کرم بے حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کی غذا ہے، اسی طرح انسان کی روح کی بھی غذا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اور اس کو امید ہر دم رہتی ہے، وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ آپ بچوں آزمائیں کہ اللہ سے ہم جیسا گمان کریں گے ہم ویسا ہی اللہ کو پائیں گے۔ اگر ہماری امید قائم ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ایگزام ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ بغیر پڑھے آپ کہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر وہ ایک مشکل بات ہو جاتی ہے، لیکن
اب جو بھی بندہ بچہ پڑھتا ہے اس کو ایک یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بہت اچھا میری ہیلپ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور کہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اپنی مدد نہیں کرتا، جو خود کام نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ مدد کرے، تو یہ کیسے پاسبل ہے. چلیں جی نیکسٹ ہو گیا، یہ ہم نے پڑھ لیا رجائیت اور اطمینان قلب. اب دیکھیں 5 پوائنٹ ہو گئے، اور یہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں انسانی زندگی پر. یہ بڑا اہم کوسچن ہے، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی کہ کیا اثرات ہیں. یہ 5 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں آپ نے. چھٹا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے لاسٹ پوائنٹ کہ پرہیزگاری. دیکھیں پرہیزگاری، عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اگر خدا بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم، یعنی کہ چھپا کے کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے اللہ کی نظر سے وہ نہیں چھپ سکتا. وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کا خیال سے بھی واقف ہے. یہ ایمان انسان میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت اور جلوت، خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، جلوت لوگوں کے سامنے کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لاتا ہے. کیونکہ معاشرے میں اس وقت تک صحیح معاشرہ کوئی بھی نہیں بن سکتا جب تک لوگوں کے اعمال درست نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے. توحید پر ایمان عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال. جب اللہ پر یقین ہے تو وہ بندہ نیک اعمال ہی کرے گا. باقی سارا آپ کو میں نے ڈیٹیل میں پڑھایا ہے، کیونکہ انسان کے دل کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں، اور اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود نہیں تو عمل صالح ہوگا. یعنی کہ یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، ہر سب باتیں جو پڑھی ہیں ان پر یقین ہو، تو پھر انسان وہ نیک عمل ہی کرے گا. وہ اس کو ڈر ہوگا، اس کے دل میں خوف ہوگا. جس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے. عقیدہ مضبوط نہیں، اس کے مطلب اس کا دل جو ہے نا وہ پکا اسلام کے دائرے میں اس طرح کا نہیں ہے، زبانی کلامی ساری باتیں. آگے جی لاسٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے رسالت شروع ہو جائے گا. نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ایمان یعنی دل میں ایمان، پکا ایمان. جی آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایمان ہونا چاہیے، دل پہ یقین ہونا چاہیے ایمان کا مطلب، اور عمل صالح نیک اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے. کسی ایک سے بات نہیں بنے گی. اس لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوتا ہے اللہ زینہ آمنوا، اللہ زینہ جو لوگ ایمان لائے، وہ عاملو عمل کیے، صالحات نیک، صالح یعنی اچھے عمل. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی. یعنی وہ ایسی پکا یقین نہیں رکھتا، دل سے یقین نہیں رکھتا. وہ صرف اس کا جو ہے نا اس کے عمل اس بات کا ثبوت ہیں. وہ ویسے تو کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، لیکن اسلام کا کیا تقاضا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان کو وہ پورا نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کسی کو بھی آپ نہیں کر سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے جب تک آپ خود اس پر عمل نہ کریں. تو غرض کے عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے سمجھ لیا بہت اچھے سے. آپ کو اس کے 6 پوائنٹس ہیں عقیدہ توحید کے اثرات کے اوپر. یہ دیکھ لیں، عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، استقامت اور بہادری، اور رجائیت اور اطمینان قلب، اور لاسٹ میں ہے پرہیزگاری. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی ہم پورا چیپٹر جب پڑھنے، نیکسٹ رسالت ہے انشاءاللہ، امید ہے جلدی میں آپ کو کرواؤں گی. اور تو پھر آپ بہت اچھے سے دل لگا کے پڑھیے رزلٹ، تاکہ آپ کا بہت اچھا سا آئے. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.